جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان تمام پیغمبروں نے ایک بات سب کو بتائی، سب کو سمجھائی کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب پیغمبروں کی ایک مشترکہ دعوت، ایک تو توحید کی دعوت کہ صرف اللہ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آخرت کا تصور ہے، آخرت کی فکر ہے، یہ عصائے موسوی ہے۔ عصا لاٹھی، موسوی موسیٰ علیہ السلام والی لاٹھی۔ جیسے جادوگروں نے ہزاروں سانپ پھینکے تھے نا، تو ان ہزاروں سانپ پہ اگر اسپرے کیا جاتا وہ مرتے، ایک ایک کو پکڑ کے ڈنڈے سے مارا جاتا تو وہ مرتے، دو چار مرتے، اور سارا دن یہی کام کرتے رہتے۔ کیا خیال ہے؟ پھر وہ ادھر ادھر چلے جاتے، وہ کہاں کہاں گھس جاتے، ایک ایک کو پکڑ کے نکالنا یہ ٹینشن والا کام ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لاٹھی پھینکیں، حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، وہ ایک ہی نوالے میں سب کو نکل گئی۔ اس کا کام ہی یہ تھا کہ اس قسم کے جتنے بھی جراثیم ہیں ان کو بولو بھائی ختم کرنا۔ تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں مختلف قسم کی روحانی بیماریاں ہیں۔ وہ روحانی نہیں، پھر بتا دوں، وہ جو روحانی علاج والے کہتے ہیں، وہ ٹوپی ڈرامے، خود بھی ڈرامے باز، دوسروں کو بھی، اور ان کے پاس جانے والے بیوقوف، اور ان لوگوں کے پاس جانے والوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ یہ ساری زندگی انہی فلیتوں پلیتوں میں بول لو نا یار رہتے۔ کیونکہ مجھے اس موضوع پر غصہ اس لیے آتا ہے کہ بول بول کے تھک گئے مگر پبلک جانا نہیں چھوڑ رہی۔ کالز آتی ہیں کہ ادھر گئے تھے روحانی والے کے پاس تو پھر یہ ہوا، پھر میں نے کہا گئے کیوں تھے؟ تو کہنے لگے پریشان تھے۔ کیا کرتے؟ تو پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ جدھر بھی منہ اٹھاؤ چلے جاؤ۔ اگر کسی پریشانی کا آپ کے پاس علاج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس چلے جاؤ، صبر کر کے بیٹھ جاؤ بس۔ نہیں آ رہی؟ اگر کسی پریشانی کا علاج نہیں ہے تو بس کسی کے بھی پاس چلے جاؤ، وہ تو اور پریشانی بڑھا دے گا نا۔ بھائی کسی بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے جیسے وہ ایک حکیم سا موضوع جو تھا نا اس کو پکڑ کے رکھنا ہے ورنہ موضوع چینج ہو جاتا ہے۔ روحانی جب بھی آئے گا نا درمیان میں اس کی واٹ لگاؤں گا میں، یاد رکھو، یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ ایک حکیم کے پاس لوگ آتے تھے، ایک صاحب آئے کہ میرے پھنسی نکل گئی ہے۔ حکیم صاحب نے دوا دے دی، حکیم بیچارے کو پھنسیوں کا علاج آتا نہیں تھا، دوا دے دی تو وہ اس شخص دوا لے کر گیا، احتیاطاً پوچھ لیا کہ اس سے پھنسی ٹھیک ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر دوا کس چیز کی دی ہے؟ اس نے کہا یہ پھوڑا بن جائے گی۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھوڑے کا میرے پاس علاج ہے، پھوڑے کا مجھے علاج آتا ہے، پھنسیوں کا علاج نہیں آتا۔ تو جو روحانی والوں کے پاس جاتے ہیں نا، ان کے پاس آپ کی پریشانیوں کا علاج نہیں ہے، البتہ یہ کچھ ایسی پریشانیوں میں آپ کو ڈال دیتے ہیں جن کا ان کے پاس علاج ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو آپ پھر یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ آپ گئے، مسئلہ پیچیدہ تھا اور پیچیدہ ہو گیا، اس نے کچھ کیا تو وہ جو الگ سے بیماری آئی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک، تو پھر وہ ایک چین میں ساری زندگی کے لیے پھنس گئے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص میں بہت سارے ٹیکنیکل قسم کے فالٹ ہیں۔ پورا انسان بڑا مشکل سے کوئی بنتا ہے، جسمانی لحاظ سے انسان بننا آسان، لیکن حقیقی معنوں میں انسان بننا مشکل۔ فزیکلی تو ہم سب انسان ہیں، فزیکلی ہم سب کیا ہیں؟ انسان ہیں، دانت ہیں، ہاتھ ہیں، پیٹ ہے، آنکھیں ہیں، تو یہ گدھے کی بھی یہی سارے پارٹس ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس لحاظ سے ہم میں اور گدھے میں فرق نہیں، ہم میں اور گھوڑے میں، بلی میں فرق نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا فزیکلی انسان تو حیوان ہی ہے نا، لیکن انسان کی ایک الگ زندگی ہے جس کو روحانی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس سے انسان کیا بنتا ہے؟ انسان کا۔ ہم جب کہتے ہیں نا انسان بن انسان، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دم کٹوا دے اپنی، وہ کہ بھائی میں کوئی گدھا تھوڑی ہوں، میں بندر بھی نہیں ہوں، میرے تو دم بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے حرکتیں کیسی کرو؟ گدھوں والی نہیں کرو، حرکتیں گینڈے والی نہیں کرو۔ یعنی دیکھو انسان کی کچھ صفات ایسی ہیں، انسان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، جانور تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا، یہ تو موضوع کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اس کو نہیں ریپیٹ کروں گا۔ انسان میں
अच्छाई इंसान की आजमाइश है, लिहाजा वो आजमाइश पे पूरा उतरता है तो अच्छा बन जाता है, आजमाइश में फेल हो जाता है तो बुरा। जानवर अच्छे बुरे नहीं होते, बस जैसे अल्लाह ने बना दिया वैसे ही है। तो इंसान में बड़ी मुसीबत यह है कि इसके अंदर कुछ रूहानी बीमारियां आती हैं। इसका दिल चाहता है कि झूठ बोल के कमाऊं, इसमें ज्यादा कमाई है। इसका दिल चाहता है कि धोखा दूं, इसका दिल चाहता है कि नजर की हिफाजत ना करूं, जिना की तरफ जाऊं, फहाशी की तरफ जाऊं। गुस्सा जब भी आए तो सामने वाले को नुकसान पहुंचाऊं, चाहे मैं वो गलती पर हो या ना हो। ये इंसान के अंदर की ना बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करूं, बस खुलासा उसका ही है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं। अब अगर उन बीमारियों में से एक एक बीमारी का इलाज किया जाए तो बड़ा टाइम लगता है इसमें। किसी को इश्क मजाजी हो गया, वो आता है बुजुर्ग के पास, हजरत वो आंख में टक्का हो गया, तबीयत की सेटिंग। चोरी की बीमारी भी है, चाहे वो बिजली चोरी कर रहा हो, गैस चोरी कर रहा हो, या लोगों के बटवे से पैसे चोरी कर रहा हो, ये लत पड़ जाती है। जिना की लत पड़ जाती है, और मालूम नहीं क्या क्या गुनाह है जिसकी नौजवानों को और मर्द और औरतों को लत पड़ रही है। टाइम वेस्ट करने की लत पड़ जाती है, सारा सारा दिन टेलीविजन के आगे बैठे हुए हैं। अरे भाई कुछ कर लो, क्यों टाइम जाया कर रहे हो? नहीं, कुछ होता ही नहीं है, दिल ही नहीं लगता किसी काम में। दिल सिर्फ एक काम में लगता है, गली के बाहर गटर के ढक्कन पे बैठो और एक मुंह में गुटकाओ और बस अपनी मनमानी जिंदगी। सबसे ज्यादा मजा इसमें आता है, कुछ भी ना करो, बस ये मजे का काम है। कुछ करने के लिए तो नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा करना पड़ता है ना। खवातीन का दिल चाहता है पर्दा ना करें, मां बुलाए तो जवाब बोलो ना। ये बड़ा मसला है आजकल, घरों में माएं बेटी को बुलाती हैं, बेटी जवाब ही नहीं देती। नमाज तोड़ने का हुक्म है, नमाज तोड़ के मां की पुकार का जवाब दो। और ये ड्रामे की वजह से मां की पुकार का जवाब कि ड्रामा देख रही है, व्हाट्सएप पे लगी हुई है, फेसबुक पे बैठी हुई है। तो जब बाप और मां का नहीं है तो मियां का कहां से होगा? क्या ख्याल है मियां का? क्योंकि उसकी तो सारी हरकतें इनको पता है। क्या ख्याल है भाई? अब्बा के बारे में तो भाई अच्छे ही होते हैं सबके अब्बा, मियां के तो एक एक हरकत बीवी को क्या होती है, तो उसकी अकीदत कहां से आएगी दिल में। इसी तरह मियां साहब हुकूक अदा नहीं कर रहे, दोस्तों के साथ तो ही हा हा, घर में आते ही मुंह पे पूरे 12 बजना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी सेटिंग आउट होती है। अब इसमें मुआशरे की इस्लाह कहां कहां इंसान करे बैठ, भाई ये भी ठीक कर लो, 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 ये भी, यहां भी इंसान के बच्चे बन जाओ, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। आखिरत की फिक्र पैदा कर लो बस। क्या कर लो कि भाई जो बोल रहा हूं, जो कर रहा हूं, वो लिखा जा रहा है और उसका एक दिन हिसाब बोलते क्यों नहीं भाई, हिसाब देना। फरमाए सारी चीजें खुद बखुद सेटिंग पे। ये मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है आखिरत की फिक्र, जो सारे सांपों को, जो दुनिया के सांप और बुराइयों के सांप है, उनको एक ही निवाले में खा जाएगी। क्योंकि आपको खुद अपने आप को ठीक करने की फिक्र पैदा हो जाएगी। जब फिक्र पैदा होगी तो पहले ये होगा कि कौन सी चीजें ठीक है उनका पता चला लूं, और कौन सी चीजें गलत है उनका भी पता चला लूं। फिर अगली फिक्र ये होगी जो ठीक है वो इख्तियार कर लो और जो बुराइयां हैं वो छोड़ दो। ये दो चीजें खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। क्योंकि जिन लोगों में आखिरत की फिक्र होती है उनके हालात हमने देखे हैं, वो बहुत ज्यादा ठीक हो जाते हैं, इतने ठीक जितने आप और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाते थे कि बच्चे की गलती पे जब गुस्सा आए अपने बच्चे की, उस वक्त उसको सजा बोलो भाई ना दो, क्योंकि उसमें इतना जुर्म नहीं होगा जितना गुस्से की वजह से आप उसको सजा दोगे। इसका भी क़यामत के दिन हिसाब, बाप को इजाजत नहीं है कि औलाद पे जुल्म करे, जुल्म करेगा तो क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा। बताओ जो अपनी औलाद को गुस्से में नहीं मार रहा कि कहीं ज्यादती ना हो जाए, जबकि गलती औलाद ने की है, बल्कि वो गुस्से के ठंडा होने का इंतजार कर रहा हो, तो वो आदमी बहनों की विरासत कैसे खाएगा? बोलो ना भाई। वो कैसे लोगों के करोड़ों रुपए खा के बैठेगा? वो कैसे कत्ल करेगा? वो कैसे जुल्म करेगा? हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला का भी यही मामूल था। फरमाते हैं जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं अपने बच्चों पे सख्ती, जब गुस्सा ठंडा होता था फिर अपने बेटों को बुलाते थे। कौन बेटे? हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहब। फिर अल्लाह ऐसी औलादें बनाता है जब बाप ऐसा हो। क्या ख्याल है भाई? फरमाते हैं जब गुस्सा ठंडा होता था फिर बुलाता था और एक सोटी हाथ में होती थी, हाँ भाई ये किया था टड़क, इतना पूरा तमीज से, जितना गलती है उस हिसाब से सेटिंग पे बस लाना है थोड़ा सा। हम पूरी विंडो रिमूव कर देते हैं भाई, रिफ्रेश करने से काम चल रहा है, पूरा कंप्यूटर ही यानी पहले तो विंडो उठा के फिर बच्चा ही भाग जाता है पूरा कंप्यूटर चेंज करना पड़ता है।
کوٹ رہے ہیں تسلی سے, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جن کو یہ فکر تھی کہ ہر بات کا لکھی جا رہی ہے اور ہر عمل بولو نا یار نوٹ کیا جائے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, اصلاحی تعلق تھا. جب اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوئی ہے, آخرت کا خوف, تو خود احساس ہوا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں, جتنی بات نہیں ہوتی سزا زیادہ دیتا ہوں. خود سے آج کل کسی انسان کو یہ احساس ہو جائے, اس کو عجائب گھر میں رکھ دو, اتنا نیک. مذاق, کیونکہ آج کل تو الزامات لگتے ہیں, گواہوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ظالم ہے, پھر بھی شوہر ماننے کے لیے تیار. وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے, وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اگر غلط کہہ دیا تو یہ میری بے عزتی ہے, یہ مردانگی کے خلاف ہے, یہ میری مردانگی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. وہ یہ ایسا تکبر میں آ جاتا ہے. اگر آپ بول دیں نا بھائی تم غلط ہو, تم ظلم کر رہے ہو زیادہ, تیش میں بولے آئندہ مفتی صاحب کے پاس کیس گیا نا, ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی بیوی نے میرے پاس کیس دائر کیا, دونوں کی باتیں میں نے سنی, مجھے اندازہ ہوا, تو بیوی کو دھمکی دی کہ آئندہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو تجھے طلاق ہے. یہ ہو رہا ہے, نہیں آ رہی بات, کیا کیا ہو رہا ہے معاشرے میں دیکھ لو. آئندہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو, کیونکہ مفتی صاحب تجھے خراب کر رہے ہیں مفتی صاحب گھر اجاڑ رہے ہیں, تمہیں گھر بسانے کی فکر ہوتی تو یوں کہتے رابطہ کیا تو طلاق ہے. طلاق کا لفظ استعمال کرنے والا ہے بھائی, وہ گھر تو خود اجاڑ رہا ہے تو. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شادی بھی میرے مشورے پہ ہی کی ہے. ہائے ہائے ہائے, کیسے سمجھایا, ہمارے ہی بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے تو عدل بہت کم ملے گا آپ کو لوگوں کی طبیعت میں, اعتدال بہت کم. کہ بھائی اپنے خلاف بھی سننے کے, میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, بچپن سے ایک بات ہم ان سے سنتے آئے تھے, جس نے حق بات سننے کا تحمل پیدا کر لیا اللہ اسے حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے. چاہے چلنے کی نیت نہ بھی ہونا, بس یہ ہو کہ میں اپنی برائی ٹھنڈے پیٹوں سن لوں, آرام سے سن لوں, جواب نہ دوں, بس یہ بول دوں ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا دیا, میں غور کروں گا, اتنا بھی کافی ہے. تو دھمکیاں دینے پہ آ جاتے ہیں. کوئی بھی اپنے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار, بولو بھائی نہیں. یہ سبھی کی حالت ہے, سب کی حالت ہے یہ. اس لیے یاد رکھو, زیادہ خوش قسمت وہ نہیں ہے جو دوسروں کی برائیاں بیان کر رہا ہے, سب سے خوش قسمت وہ ہے جو اپنی برائی سننے کے لیے تیار, اس میں ظرف ہے. میں بہت نالائق آدمی ہوں, لیکن میں نے لوگوں کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے, بیان میں کوئی بات نظر آئے, کوئی آپ کو لگے یہ غلط ہے, کھلے دل سے آ کے مجھے بتائیں, اور مجھے بتاتے رہتے ہیں. ہمارے دوستوں سے پوچھ لو, یار مفتی صاحب آپ نے تو بہت بڑی پھینک دی, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھ سے. کیا ہو گیا یار, آپ نے یہ بولا, اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو میں ان کو ثبوت پیش کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو بولتا ہوں اچھا بھائی رجوع کا اعلان کر دوں گا. یار آپ نے یہ بولا, اس کا تو یہ نقصان ہوا ہے معاشرے میں. 10 سال سے معمول ہے الحمدللہ. لوگ ہاں اس آدمی کی بات نہیں سنتا جو خیر خواہ نہیں ہے, کیونکہ جو بدخواہ ہوتے ہیں ان کا مقصد طنز ہے, ان کا مقصد کیڑے نکالنا ہے, ان کا مقصد آپ کی اصلاح نہیں ہے. جو اصلاح کی نیت سے آئے گا, خیر خواہ بن کے آئے گا, ہمارے دل کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور گھر کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں, چونکہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں. کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا, کوئی بھی پورا کامل نہیں ہوتا. عالم کی تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ سمجھ لے کہ ہم چما دیگرے نیست, میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. ہمارے بزرگ, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس دن دل میں یہ خیال آ گیا نا مجھ جیسا دیگرے نہیں ہے, دیگر فارسی کا لفظ ہے, مجھ جیسا کوئی نہیں ہے, تو فرمایا کہ یہ فارسی کی مثال اصل میں یوں ہے, ہم چما دیگرے نیست. تو اس کو یوں کر لیا کرو, ہم چما ڈنگرے نیست. ڈنگر پتہ ہے نا, وہ ڈنگر کہتے ہیں نا بے وقوف آدمی کو جس میں عقل نہ ہو. جس دن یہ خیال آ گیا کہ میں ہوں سب سے بڑا فنٹر, مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, تو سمجھ لو تم ہو سب سے بڑے ڈنگر, سب سے بڑے گدھے پھر تم ہو. تو اپنی برائی سننے کا تحمل بولو بھائی پیدا کریں. اور ایک اور بات, جب کوئی بڑا تنبیہ کرے, بڑا جو آپ سے عمر میں, تقوی میں, علم میں بڑا ہو, آپ کو بتائے کہ یہ غلطی ہے, یہ اس کو ٹھیک کر لو, تو وہ غلطی آپ میں نہ بھی ہو تو فوراً اس کی کریکشن کی کوشش, بولو نا یار نہیں کرو. تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ یہ غلطی مجھ میں ہے, بعد میں کبھی موقع ملے تو پھر بتاؤ کہ حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے. وہ غلط فہمی کو اگر قبول کر لیں آپ کی صحیح فہمی کو تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کریں تو بحث, بولو نا یار نہیں, بحث نہیں کرو. پھر ابا نے آپ کو, ابا بڑے ہیں نا بھائی, اولاد کے لیے ابا کیا ہوتے ہیں بھائی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جو اولادیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اولاد باپ ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے؟ آج کل بہت بڑا مسئلہ اولادوں کے ساتھ یہ, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم میں سے ابا ہے کون. وہ کہتے ہیں ابا نے میرے کو ڈانٹا, ابا نے میرے کو مارا, ابا نے یہ, ابا نے,
تو میں کہتا ہوں جب باپ ہے تو ٹھیک ہے, باپ کو تو شریعت یہی کہتی ہے کہ بلا وجہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, بلا وجہ ڈانٹنے کی کوشش نہ کرو, حساب دینا پڑے گا, لیکن وہ حساب اللہ لے گا. اولاد بولو نا یار, اولاد کو حکم یہ ہے کہ ولا تقل لهما اف, تم نے اف بھی نہیں کرنا. اب بیٹا آ کے بتا رہے میرے ابا نے میرے کو یوں کیا, میرے ابا نے میرے یوں دیکھا, تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی تمہارے گھر میں کوئی ابا ہے یا نہیں ہے؟ ابا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو کبھی یوں دیکھے اور کبھی, لوگ سمجھتے ہیں ابا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کھلا کھلا کے آدھا ہو جائے, پلاٹ بھی خریدے, جائیدادیں بھی خریدے ہمارے لیے, کھلائے بھی, اسکولوں کی فیسیں بھی دے, وین کی فیسیں بھی دے, لنچ کے پیسے بھی دے, لنچ کا ڈبہ بھی لے کر آئے, اسکول کی کتابیں بھی لے کر آئے, اسکول کا بکسا بھی لے کر آئے, پھر جو اسکولوں میں مختلف قسم کے ایونٹ ہو رہے ہیں ان کے پیسے بھی جمع کرائے, اور بس کھلاتا رہے, پلاتا رہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے. اس کو کیا کہتے ہیں ڈکشنری میں؟ اس قسم کی صفات جس میں پائی جائیں گی. بھائی ڈی این اے ٹیسٹ تو کوئی بھی نہیں کراتا نا, انہی حرکتوں سے بچوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے ابا ابا سے فیل ہو رہے ہیں ہم کو. یہ بھائی جو بھی گھر میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرے گا اس کو دیکھو, بچے ڈکشنری کو نہیں مانتے نا بھائی, سائنسی زبان میں تو باپ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, وہ تو ڈی این اے سے پتا چلتا ہے نا, لیکن جو حقیقت میں ابا کی صفات ہیں وہ کیا ہے؟ بچے کو ابا کی کیسے پہچان ہوتی ہے؟ اب دیکھو میرا اتنا چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا, جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں ابو ابو کہتا ہے, اس کو کیا پتا کہ ابو کیا ہوتے ہیں؟ لیکن بچے کے دماغ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوں گے. بولو بھائی, اس کو عرف میں ابو کہتے ہیں. بچے اس سے اندازہ لگاتے ہیں. بھائی جو ہر وقت گود میں اٹھا کے رکھتی ہے, بچہ سمجھ جاتا ہے یہ میری ماں ہے, حالانکہ اس نے نادرا کا کوئی سرٹیفکیٹ نہ دیکھا نہ پڑھا کہ بھائی والدہ کا نام کیا ہے. جو ماں اس کو, جو عورت اس کو فیڈ کرا رہی ہے, جو اس کو ہر وقت چھاتی سے لگا کے رکھتی ہے, جو ہر وقت اپنے پاس سلاتی ہے, اس کی پوٹیاں صاف کرتی ہے, پیمپر چینج کرتی ہے اور دن رات اس کی خدمت کرتی ہے, بچہ اس قسم کی صفات جس عورت میں ہوں گی بچہ اندازہ لگا لیتا ہے یہ کیا ہے, ماں ہے. لہذا بچہ جب کسی دوسرے بچے کو دیکھتا ہے, دوسرے بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ عورت اس کے بچے کے ساتھ ایسا کر رہی ہے, تو وہ فوراً حکم لگا دیتا ہے کہ یہ تمہاری کیا ہے, امی ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی, اسی سے بچہ اندازہ لگاتا ہے نا کہ یہ ہماری امی اور وہ والی لڈو کی امی, گڈو کی امی. تو سب کی امیوں کا بچے کے ذہن میں ایک ہوتا ہے جس میں یہ صفات ہوں وہ امی ہوا کرتی ہیں. تو ایسے ہی بچے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے, قدرت بٹھا دیتی ہے, جو اس قسم کی چیزیں کرتے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں, ابا. جو گھر میں آتے ہی ہے بھائی چنگیز خان کی طرح داخل ہوں, کیا پکایا ہے کیا, اور ایک دم آ کے پوچھ کر شروع کر دیں, ہاں بھائی نماز پڑھی ہے, ہاں بھائی ہوم ورک کیا ہے, ہاں بھئی یہ کیا ہے, ہاں بھئی وہ کیا ہے, بیگم تمہیں تو تمہاری تو اماں کے بیٹھی رہتی ہیں ہر وقت پڑھے. تو یہ جو ڈیزائننگ یعنی جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں, پھر چیز جس سے مانگی جائے, پیسے جس سے مانگے جائیں, اسکول کی فیسیں جو ادا کرتے ہیں, گیس بجلی کا بل جو پے کرتے ہیں, کرایہ جو دیتے ہیں, یا گھر جن کا ہے, تو بچے سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہلاتے ہیں, بولو نا یار, ابا. تو میرے بھائی ابا کی صرف اتنی ڈیفینیشن اگر ہوتی تو وہ ابا کم ملازم, بولو نا یار, زیادہ ہے. وہ ابا کیا ہوا, وہ ساری خدمتیں کر رہا ہے آپ کی وہ. تو ابا کو آنکھیں دکھانے کی اتھارٹی بھی. دیکھو میں آپ کو پنجاب کی حکومت کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں کو ایجوکیشن کے خلاف چیخ چیخ کے تھک گیا کہ یار کو ایجوکیشن کو ختم کرو. ابھی کچھ دن پہلے میں بہت بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں ان سے سامنے رونا رو رہا تھا, حضرت یہ کو ایجوکیشن سسٹم تو ہمارے معاشرے کو کیا کر رہا ہے, تباہ کر رہا ہے. انہوں نے پھر واقعہ سنایا پرانی کسی حکومت کا, پنجاب کی, میں نام نہیں لوں گا, کہ حکومت نے پنجاب میں جتنے بھی اسکول ایسے تھے جو کو نہیں تھے ان کو بھی کو کرنے کا فیصلہ کیا. تو علماء گورنمنٹ کے پاس گئے. اچھا حکومت نے کہا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے کہ ہم لڑکوں کے الگ اسکول چلائیں اور لڑکیوں کے الگ, فنڈ نہیں ہے, تو یہ مجبوری ہے. تو کچھ علماء گئے حکومت کے پاس اور کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, دیکھیں یہ تو نہیں ہے. تو اس نے کہا بھئی فنڈ ونڈ کا مسئلہ نہیں ہے, تو ہم نے قوم کو الو بنانے کے لیے فنڈنگ کی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ جو ہمیں فنڈ دیتے ہیں باہر والے ویسٹرن, ان کی پالیسی ہے کہ یہ فنڈ جب ملے گا جب لڑکے لڑکیاں, حالانکہ دیکھو اس کا تعلیم سے کیا تعلق, قرضے کہاں سے ملتے ہیں, آئی ایم ایف سے ملتے ہیں نا. تو یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ پیسہ اسکول کے لیے, تعلیم کے لیے اس صورت میں دیا جائے گا جب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھاؤ گے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو اگر ہم یہ کو سسٹم ختم کر دیں تو باہر سے پیسہ آنا بند. پھر اس وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ جس کا کھاتے ہیں چلے گی بھی, ارے بولو نا یار, اسی کی. صاف لفظوں میں کہہ دیا بھائی جس کا کھا رہے ہیں پالیسیاں بھی انہی کے, پیسے بھیک کی طرح ان سے لے رہے جو بھیک دے رہا ہے, تو پالیسی بھی اسی کی چلے گی نا. بالکل صحیح کہا. جب آپ بھکاری بن جاؤ تو پھر آپ کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی.
اور ان قرضہ دینے والوں کی سوچ پہ بھی لعنت ہے. ان کو تعلیم سے مطلب نہیں ہے. بھلے یہ کوئی شرط ہے بھائی تمہیں ایجوکیشن چاہیے تو تمہیں کیا ہے کہ دونوں کو اکٹھا بٹھاؤ. اس کا مطلب یہ کچھ کام یعنی مدد کے بہانے بہت ساری چیزوں پہ ہمارے کلچر پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کچھ ان کی خدمت کرو اور اس کے بہانے بہت ساری چیزیں اپنی بنواؤ ان سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں کتنے حساس ہیں کہ ان کا خاندانی نظام تباہ کرو. ان کے ہاں ڈاکٹر پیدا ہو, انجینئر پیدا ہو, مگر مہذب لوگ پیدا نہ ہو, کیونکہ اسکولنگ پہ تو خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمارے فیملی سسٹم کو بچانے کی بجائے تباہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو ڈاکٹروں سے تکلیف نہیں ہے, ان کو اس سے ہے کہ یہ, کیونکہ یاد رکھو غیرت مند لوگ ہمیشہ خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں. جس کے نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا, وہاں غیرت مند لوگ پیدا نہیں ہوتے. خاندان ہوتا ہے تو انسان کی پہچان ہوتی ہے نا. جب یہ سسٹم زنا پھیلے گا معاشرے میں تو خاندانی نظام برباد ہو جائے گا. جیسے وہ خود برباد ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہو جائیں, برباد ہو جائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کھا رہے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی. کاش گھروں کی خواتین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جس کا کھا رہی ہو بھائی پالیسیاں بھی. ہائے ہائے ہائے, آہستہ بولتا ہوں, خواتین کے بارے میں جب بات آتی ہے آواز کیا ہو جاتی ہے, سلو ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم بھی ایک شوہر ہیں ہم بھی مجبور ہیں بھائی. تو پالیسیاں بھی کس کی چلیں گی, اور اس کی پالیسی کے خلاف جب ہوگا تو اس کو آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی بولو بھائی ہوگی. تو جب ابا گیس بجلی کا بل بھی دے رہا ہے, ابا کرایہ بھی دے رہا ہے, گھر بھی ابا کا ہے بھائی, اور سارے خرچے کون اٹھا رہا ہے, ابا اٹھا رہا ہے, تو پالیسی کس کی چلے گی. اسلام کہتا ہے, اسلام تو نیچرل مذہب ہے نا, تو گھر میں پالیسی کس کی چلے گی بھائی, ابا کی چلے گی. تو جب پالیسی کے خلاف ہوگا تو ابا کو آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی بولو نا یار ہوگی. کہنے نہیں ہوگی, جی بات, آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی ابا کو ہوگی. پھر ابا اگر بیٹے کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھیں کہ بیٹا تجھے کم وقت تجھے کھلا کھلا کے اتنا بڑا مسٹنڈا بنا دیا, اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو کر, بچہ نہیں کرے گا تو ابا ٹیڑھی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتا ہے, ڈانٹ بھی سکتا ہے. پھر بچے کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کو فون کرے کہ میرے ابا مجھے ایسا کیوں کہہ رہے تھے. اگر وہ بچہ شکایت کرے گا تو اس کی مطلب ہوگا کہ بچے کی نظر میں باپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ وہ کھلا کھلا کے جوان کر دے, پلائے کھلائے, سارے خرچے برداشت کرے, مگر چلے گی کس کی, ہماری. تو یہ ڈیفینیشن غلط ہے, سمجھ رہے ہو. اس کو اپنی ڈکشنری میں تھوڑا سا چینج کر لو, تھوڑی سی کریکشن کر لیں, اس میں اضافہ کر دیں کہ سارے خرچے ابا اٹھائے گا, بوقت ضرورت آنکھیں بھی دکھائے گا. سمجھ رہے ہو. اور کبھی کبھار بھائی کبھی کبھار طبیعت سے چترول بھی بولو نا یار لگائے. اسلام میں باپ کو اجازت ہے کہ وہ اولاد کو بوقت ضرورت چترول لگا سکتا ہے, اور اولاد کو حکم ہے کہ جب چترول لگے تو تمیز سے بولو نا بھائی کھا لیا کرو, کمپلین نہ کرے. بولا کوئی بات نہیں, لگا دیا تو لگا دیا, چلتا ہے یار, پیٹیں گے نہیں تو پھر انسان کیسے بنیں گے. لیکن بلا وجہ نہ مارے. آپ باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, خام خامے جا کے چترول شروع کر دیا آپ نے. اچھی بات تو یہ ہوتی ہے جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ مار پیٹ سے نہیں ہوتا. جتنا اولاد کو عزت دے کے اس کو اس کی عزت کا خیال کریں گے اتنا بچہ اچھا نکلے گا انشاءاللہ. مار تو بالکل ایک آخری درجہ ہے, جب بالکل کسی صورت میں, جیسے پھوڑے کا پہلے علاج یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم اس کو بلیڈ سے کاٹ دیا جائے, پہلے تو بھائی مرہم لگا لو, نہیں ہو رہا اینٹی بایوٹک کھلاؤ, تو پھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں اکثر. پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, پھر آپریشن کی طرف آتے ہیں. ایک دم ڈائریکٹ آپریشن کی طرف آ گئے تو اس کے سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو والدین بلا وجہ اولاد پہ سختی کرتے ہیں, محبت سے بات نہیں کرتے, ان کو عزت نہیں دیتے, ان کو سمجھاتے نہیں ہیں, ان کی غلطیوں پہ چشم پوشی بھی کرنی چاہیے کہ چلو ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, یہ غلط ہو گئی. تو ایک بندے نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے میں اسکول میں پڑھتا تھا کو ایجوکیشن, تو کسی لڑکی کو اس نے چھیڑ دیا, اللہ معاف فرمائے, آپ نہیں چھیڑنا شروع کر دیں. جب چھیڑا ہے تو وہ لڑکی اور اس کی اماں پہنچ گئی اس لڑکے کے گھر میں. پہلے غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے نا, آج چھیڑ دو تو خوش ہوگی, سہیلی کو بتایا کہ الحمدللہ چھیڑ کے آئیں گے, ماشاءاللہ اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ اب مجھے بھی لوگوں نے چھیڑنا, اور ماں باپ خوش ہوں گے ماشاءاللہ, ہماری بچی بھی بالغ ہو گئی بھی ماشاءاللہ. خیر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, لیکن بال کچھ اسی قسم کا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو پہلے یہ پرانا 20-25 سال پرانا واقعہ, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے کہیں چھیڑ دیا, آنکھ میں ٹکا ہو گیا کہیں, تو لڑکی کو غصہ آیا, میں عزت دار, مجھے اس نے ایسے کیوں دیکھا, تو اماں کو بتا دیا اس نے. اماں پہنچ گئی اس کے گھر, لڑکے کے ابا کے گھر. تو کہہ رہے وہ ابا شکر ہے گھر پہ نہیں تھے, اماں کو بتایا. تو کہہ رہے جب میری ماں کو بتایا کہ تمہارا بیٹے نے میری بیٹی کو چھیڑا ہے, اللہ کے بندوں اگر چھیڑا بھی ہے تو پورے محلے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی.
اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. چلو خیر یہ صرف اما ہی کو بتایا, لیکن یہ لوگ پوری دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں. تو اس کی ماں نے کیا بولا, وہ شخص مجھے خود بتا رہے کہ میری والدہ نے بولا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ہر جرم کر سکتا ہے مگر کسی کی بہو بیٹی پہ غلط نگاہیں نہیں ڈال سکتا, میں نے اس کو ہمیشہ حلال کھلایا ہے حرام. وہ بیٹا کہہ رہا ہے یار میری ماں کے جب میرے بارے میں یہ کمنٹس, تو میں تو شرم سے زمین میں, بولو بھائی, گڑ گیا. یار میری ماں مجھے اتنا اچھا سمجھتی ہے. کہہ رہے اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ آئندہ میں یہ حرکت, بولو بھائی, نہیں کروں. ماں کہہ رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا بھائی, اتنے گھٹیا نہیں ہیں ہم لوگ, اتنے برے نہیں ہیں, اتنے گھٹیا خاندان کے لوگ نہیں ہیں ہم کہ ہمارا بیٹا جا کے دوسرے کی بہنوں اور بیٹیوں کو چھیڑنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا, کچھ اور کیا ہوگا. تو کہہ رہے وہ حالانکہ کہہ رہے ہم چھیڑ چھاڑ کے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ماں کی طرف سے یہ جو عزت ملی نا, کہہ رہے اس چیز نے مجھے آئندہ اس جرم سے روک دیا کہ بھائی نہیں ہوگا, اب نہیں ہوگا. جیسی ہماری ماں ہمیں سمجھتی ہے تو ہم, آج کل الٹا ہوتا ہے. ابا کے پاس کیس آتا نا, ابا پتہ کیا, ابا کیا کرتے, ابا بولتے چھیڑ دیا, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ کیا کرے گا, یہ دنیا میں سالہ کسی کام کا یہ ہے نہیں. میں تو پیدا ہوا تھا جس قسم کی آنکھوں سے یہ نرسوں کو دیکھ رہا تھا, اسی وقت میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے بھائی. جب یہ پیدا ہوا تھا نا, تو جس طرح یہ نرسوں کو دیکھ رہا تھا, مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا یہ بندہ ٹھیک. تو اس سے کیا ہوگا بھائی, اس میں اور نیگیٹو جذبات. یار میرے ابا میرے کو سمجھتے میں تو آدمی 2 نمبر ہوں, تو پھر تمیز سے 2 نمبر کے پھر 4 نمبر بن کے دکھاؤ نا. ایک شخص نے ہیروئن پی, نوجوان لڑکا تھا, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. حالانکہ شریف آدمی تھا, اس کی صحت تھی خراب, بیچارے کو بنتی, حالانکہ کوئی بیماری نہیں تھی, مگر اس کی صحت ہی نہیں بن پا رہی تھی, ہڈیاں نکل رہی ہیں, چہرہ اندر جا رہا ہے. تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, یار لگتا ہے تم پیتے ہو. واقعی شکل سے بیچارہ ایسے لگ رہا تھا, حالانکہ ایسا تھا نہیں وہ. تو مجھے خود اس نے بتایا کہ لوگ نے مجھے تانا دیا کہ تم ہیروئن پیتے ہو, حالانکہ کہہ رہا میں نہیں پیتا تھا. پتہ نہیں کوئی بعض بیماریاں ٹریس نہیں کر پاتے ڈاکٹر, صحت نہیں بن رہی تھی, بالکل ہڈیاں نکل رہی تھی. کہہ رہا بالآخر میں نے جا کے پینا شروع کر. میں نے کہا جب لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں تو میں برا بن کے دکھاؤں گا. غلط کیا اس نے, انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کی. لیکن جن لوگوں نے اس کو اس قسم کے تانے دیے, وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں یا نہیں ہے. بھائی کسی گناہگار کو زیادہ اس طرح سے آپ کرو گے نا, تو اس سے گناہ پہ کیا ہوتی ہے, مزید جرت پیدا ہوتی ہے. تو اباؤں کو بھی چاہیے کہ اولاد کی تربیت میں تھوڑا سا اس کی عزت کا خیال, ارے بول لو یار, رکھ لیا کریں. بیٹا تم بڑے اچھے آدمی, ایسا تم سے ہو گیا, لیکن ہمیں پتا ہے تم ایسے ہو نہیں, کیونکہ مجھ سے بھی ایک دفعہ ہو گیا تھا ایسے. یہ زیادہ راز نہ فاش کریں اس کے سامنے, میری تو تھوڑی سی عادت ہے دائیں بائیں نکلنے کی. ایسا نہ کہیں کہ میں بھی کر چکا ہوں. بچے کے سامنے کبھی اپنی برائی نہ آنے دو. بچوں کو جب باپ کا پتہ چلتا ہے نا باپ سے ہی غلطی ہوئی ہے, تو بہت منفی اثرات پڑتے ہیں اس کے اوپر. بچے کے سامنے تو باپ کی تعریف ہی ہوگی, تمہارے باپ جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی اگر ابا نے آنکھیں دکھا دیں اور کبھی 2-4 تھپڑ لگا دیے, تو عزت دار آدمی تمیز سے مار کھاتا ہے, وہ چرچے نہیں کرتا کہ ارے ابا ہیں یار جب کھلا رہے ہیں, کیا اوقات ہے باپ اگر نکال کے گھر سے باہر بولے چل نکل بے یہاں سے, کیا اوقات ہے, کوئی پوچھے گا. باپ کو مکمل کیش کرا لیتے ہیں, پھر جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ابا کو ابا ماننا چھوڑ دیتے ہیں. پہلے باپ کو مکمل کیش کراتے ہیں, خرچہ بھی لے لیا, تعلیم کے پیسے بھی لے لیے, گھر میں 20-20 25-25 سال گھر کی سہولت بھی حاصل کر لی, اور اماں کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی تو ابا کی طرف سے ہے نا. ابا اگر اماں کو گھر سے نکال دیتے تو پھر اماں بھی اس طرح سے آپ کو عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی. آپ کے ابا نے آپ کی اماں کی بھی کڑوی کسیلی اونچی نیچی برداشت کی اور اس کو رکھا گھر میں, تو نتیجہ کیا نکلا, آپ عزت کے ساتھ پلے بڑے ہو. جب عزت کے ساتھ آپ پل بڑھ گئے, معاشرے میں آپ کا ایک نام بن گیا, قوم بن گئی, شادی بھی ہو گئی, لوگوں نے کہا بھائی ابا ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں کے, بھائی اچھے لوگ ہیں, ابا بھی آئے ہیں شادی میں, ورنہ ابا نہ جائیں تو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا نا. سارے کام ہو گئے, اب ابا کو کیش کرا لیا, اب ابا کسی کام کے نہیں ہے. صحیح ہے نا. پھر ابا اچھے نہیں لگتے, کیونکہ اب آپ کے سارے کام جو ابا سے منسلک تھے وہ تو ہو گئے, اب ابا بوڑھے ہو گئے ہیں, اور ابا میں صفات وہی ہیں, ڈانٹنا اور وہ تنبیہ کرنا. اب ابا ڈانٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, کیونکہ اب ابا کسی کام کے رہے نہیں. تو غیرت مند لوگوں کو جب ابا پرانے ہو جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, جتنے پرانے اماں ہوگی جتنا پرانا ابا ہوگا. غیرت مند لوگ کو اماں کا بھی یہی ہے, بیٹیاں دیکھو اماں کے ساتھ رہتی ہیں, کھاتی ہیں پیتی ہیں, جب اماں کی ضرورت نہیں رہی تو پھر اماں نہیں رہی, پھر برداشت ہی نہیں کرتی اس کو. تو غیرت مند لوگوں کو ابا اماں جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں. کہتے ہیں اب تو ڈانٹو. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے پاس آئے, اپنے والدین کے پاس بولے ہمیں ڈانٹا کرو بھائی. کیا خیال ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈانٹ, بولو بھائی, کھائیں ہم ڈانٹ, تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم آپ کی اولاد ہیں, خوش ہوتے ہیں اس سے.
تو میرے بھائی آخرت کی فکر اگر پیدا ہو گئی نا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ کو حساب دینا ہے قیامت کے دن, ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, اللہ فرماتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, ایسے دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا. میرے بھائی یہ تو غیر مسلموں کا نظریہ ہے کہ بس یہ دنیا ہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر مکمل صحیح بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آخرت کی فکر پیدا کرنی پڑے گی. اس